سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو آپ سے بات جو کرنے لگا ہوں وہ ہے بریسٹ کینسر، یعنی چھاتی کا کینسر جو ہے یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ پھیل چکا اور مزید پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور علاج جو ہے اس کا وہ جو کیا جا رہا ہے، جیسے آپ سرجری کرواتے ہیں تو سرجری کے علاوہ آپ کی ریڈیو تھراپی، ریڈیشن تھراپی اور کیمو تھراپی، یعنی جس کو آپ شعاع لگانا بھی کہتے ہیں، یہ سارے طریقہ علاج جو ہے یہ کس قدر جو ہے وہ مریض کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان سے کوئی مریض جو ہے وہ پرماننٹ مستقل بنیادوں پہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سرجری ہے، آپریشن کر دینا یا بریسٹ کو ریموو کر دینا، پورا کاٹ دینا جو ہے، یہ بذات خود اس سے جو ہے وہ کینسر تو نہیں سنبھلے گا، اور اسی طرح سے پھر جو اس کے کینسر کے خلیے ہیں وہ اس کے پورے جسم کے اندر خون میں سرکل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اور جگہ پہ جو ہے وہ اپنی نئی ایک پناہ گاہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اس کے بعد سرجری کے بعد پھر جب کبھی ریڈیو تھراپی ہوا کرتی تھی، اس کے بعد پھر ریڈیشن تھراپی آ گئی اور پھر کیمو تھراپی آ گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کی قوت مدافعت کو مزید لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ ان تھراپیز کی وجہ سے مزید تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے، اور کینسر بذات خود مریض کو اتنا جلدی نقصان دے کر جان لیوا ثابت نہیں ہوتا جتنے اس کے یہ جو طریقہ علاج ہے، کیمو تھراپی یا ریڈیشن تھراپی یا سرجری، یہ اس کو مزید بہت زیادہ جو ہے وہ مار دیتے ہیں، جلدی اس بندے کو ختم کر دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو بریسٹ کینسر سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اس کی پوری دنیا میں تعداد کتنی ہے اور مختلف ممالک میں تعداد جو ہے وہ کتنی ہو چکی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ کس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ کیوں پھیل چکا ہوا ہے، اس کے کازز کیا ہیں، اس کے فیکٹرز کیا ہیں، اور ہمیں کیا ایسی عادات ہیں جو اپنی بدلنی پڑے گی، اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا، تاکہ خواتین میں جو ہے بریسٹ کینسر کی شرح بہت زیادہ پھیل چکی ہوئی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بلا تمہید اب اپنے لیکچر کی جانب۔ تو دوستو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بریسٹ کینسر، یعنی چھاتی کا کینسر جو ہے یہ بہت عام ہے، اور یہ 40 سال کی عمر کی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کی شرح جو ہے وہ 35% ہے، اس کی نسبت مغربی ممالک میں یہ بہت زیادہ ہے، یعنی جو ہمارے ویسٹرن ممالک ہیں۔ اس کے بعد مختلف مطالعاتی جائزوں کے مطابق امریکہ میں جو ہے وہ 72.6%، سوئٹزرلینڈ میں 69.6%، اور اسرائیل میں 57.8%، اور ڈنمارک میں 51.2%، اور برطانیہ میں 49.1% جو ہے، اور پاکستان ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستانی خواتین میں ہر 8 میں سے 1 خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہوتی ہے۔ پاکستان میں بریسٹ کینسر سے سالانہ 40,000 سے زائد اموات جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں 10 ملین یعنی 1 کروڑ خواتین میں بریسٹ کینسر کا خدشہ ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے بر وقت تشخیص بہت ضروری ہے دوستو، اور پاکستان میں 24 گھنٹوں میں 109 خواتین بریسٹ کینسر کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ سالانہ 90,000 خواتین بریسٹ کینسر میں مبتلا ہوتی ہیں۔ دنیا میں صرف سال 2020 میں 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی، اور 6,85,000 کی اموات ہوئی، جبکہ 2018 سے 2022 تک یعنی 5 سالوں میں 7.8 ملین یعنی 78 لاکھ زندہ خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ 85% بریسٹ کینسر کی تشخیص ان عورتوں میں ہوتی ہے جن کی فیملی ہسٹری میں کینسر بالکل بھی نہیں تھا کبھی بھی، اور دنیا میں بریسٹ کینسر کی وجہ سے 2020 سے 2040 کے درمیان 25 لاکھ اموات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دنیا میں ہر 13 منٹ میں 1 خاتون بریسٹ کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر شرح اموات کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اور اس کی جو رینکنگ ہے
اس کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ تو پاکستان میں کینسر کی رینکنگ جو ہے وہ کس طرح کی ہے. اب یہ آپ کے سامنے سلائیڈز ہیں کہ ورلڈ رینکنگ میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ دنیا میں 58 رینک ہے اور اس کا جو ریٹ آ رہا ہے وہ 19.33 ہے. اور اورل کینسر جو ہوتا ہے یہ ورلڈ رینکنگ میں 10 نمبر ہے اس کا اور ریٹ اس کا جو ہے وہ 9.40 ہے. اسی طرح سے جو لنگ کینسر ہے اس میں ورلڈ رینکنگ جو ہے 121 ہے اور ریٹ اس کا جو ہے وہ 7.81 ہے. اسی طرح سے سٹمک کینسر ہے یعنی معدے کا کینسر ہے تو یہ ورلڈ رینکنگ میں 97 نمبر ہے اس کا اور یہ ریٹ اس کا جو ہے وہ 6.66 ہے. اسی طرح سروائکل کینسر ہے ورلڈ رینکنگ میں 78 نمبر بنتا ہے اس کا اور ریٹ اس کا جو ہے وہ 6.56 ہے. اسی طرح سے ایسوفیگس کینسر ہے اور یہ ورلڈ رینکنگ میں 42 نمبر ہے اس کا اور ریٹ اس کا جو ہے وہ 6.17 ہے. اس طرح سے لیمفوماز ہیں یہ ورلڈ رینکنگ میں 106 اور ریٹ اس کا جو ہے وہ 4.85 ہے. اسی طرح سے کولون ریکٹم کینسر ہے یہ ورلڈ رینکنگ میں 149 نمبر پر ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ 4.08 ہے. اسی طرح سے لیوکیمیا ہے جس کو بلڈ کینسر بھی کہتے ہیں یہ ورلڈ رینکنگ میں 112 نمبر پہ ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ 3.61 ہے. اسی طرح سے بلیڈر کینسر ہے ورلڈ رینکنگ میں 80 نمبر ہے 2.86 جو ہے وہ اس کا رینک ہے. لیور کینسر جو دوستو ہے یہ ورلڈ رینکنگ میں 172 نمبر پر ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ 2.69 ہے. اسی طرح سے پروسٹیٹ کینسر ہے مثانے کے غدود کا جو کینسر ہوتا ہے ورلڈ رینکنگ اس کی جو ہے 164 ہے اور اس کے بعد اس کا جو ریٹ ہے وہ 2.53 ہے. اسی طرح اووری کا کینسر ہے یہ 81 نمبر پہ اس کا جو ہے وہ رینکنگ ہے ورلڈ رینکنگ اور یہ ریٹ اس کا جو ہے وہ 2.36 ہے. اسی طرح سے ادر نیوپلازمز جو کینسرز ہوتے ہیں اس میں وہ ورلڈ رینکنگ میں 147 نمبر پر ہے اور ریٹ اس کا جو ہے 1.57 ہے. اسی طرح سے پینکریاس کا کینسر ہے یہ ورلڈ رینکنگ میں 172 اور اس کا جو ریٹ ہے وہ 0.90 ہے. اسی طرح سے یوٹرائن کینسر ہے یہ ورلڈ رینکنگ میں 142 نمبر پر ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ 0.51 ہے. اسی طرح سکن کینسر ہے یہ ورلڈ رینکنگ میں 170 نمبر پر ہے اور 0.31 جو ہے وہ اس کا ریٹ ہے. دوستو کینسر شرح اموات کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. امریکہ میں ایک جائزہ کے مطابق ہر 9 عورتوں میں ایک اپنی زندگی میں چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہوتی ہے. عورتوں میں کینسر کی کل شرح 29.6% چھاتی کا کینسر ہوتا ہے اور 1991 میں امریکہ میں 1,75,900 افراد جو ہے وہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہوئے جن میں 900 مرد بھی شامل تھے. اس سال چھاتی کے کینسر کی وجہ سے تقریباً 46,200 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. امریکہ میں تو یہ عورتوں کا قاتل نمبر 1 ہے. 1970 کے اشرہ میں ایک غیر محتاط اندازے کے مطابق ہر سال 70,000 واقعات جو ہیں وہ ریکارڈ پر آتے رہے اور ان میں سے 31,000 خواتین جو مریض تھیں وہ موت کے منہ میں جاتی رہی ہیں. دوستو یہ اعداد و شمار اتنے خوفناک تھے کہ محکمہ صحت کے حکام جو تھے وہ پریشان ہو کر رہ گئے. دراصل چھاتی کے کینسر میں مبتلا عورتوں کی تعداد جو ہے وہ امریکہ میں ہر سال جو وہاں کے ٹریفک حادثات ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس ان میں مرنے والوں سے زیادہ تھی. بوسٹن شہر کی مجموعی آبادی کے مقابلے میں پچھلے 10 سالوں میں امریکہ میں اس کینسر میں مبتلا خواتین کی مجموعی تعداد جو ہے وہ اس سے آگے نکل گئی. ویتنام کی جنگ کے 10 برسوں میں امریکہ کے 37,000 فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے جبکہ ملک کے اندر اسی عرصہ میں بریسٹ کینسر کی وجہ سے 3,10,000 خواتین جو ہے وہ چھاتی کے کینسر سے ہلاک ہوئیں. ماہرین کے اندازوں کے مطابق اس پس منظر میں پیدا ہونے والی ہر 15 لڑکیوں میں سے ایک چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہوگی. اب دوستو آ جاتے ہیں ہم کہ چھاتی کے کینسر کے اسباب کیا ہیں یعنی کہ اس کے کازز کیا ہیں فیکٹرز کیا ہیں اس کے عوامل کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے حمل میں زیادہ تاخیر. آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں کہ بہت سارے اس وقت جو نیولی کپلز ہوتے ہیں جن کی نئی شادی ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم 2-3 سال جو ہے وہ ابھی ہمیں بچے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ ذرا ہنی مون وغیرہ منائیں گے
घूमे फिरेंगे, सैर सपाटा करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। और उस चक्कर में कि वो चाहते हैं कि बच्चा भी पैदा ना हो, तो जाहिरी बात है फिर उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और उसके लिए वो जब फैमिली प्लानिंग के मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से जब वो पहले बच्चे में ताखीर कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो खवातीन के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस, उसके अलावा जो उनके यूट्रस के मसाइल हैं, जो उनके ओवरीज के मसाइल हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका सारा जो है उसका वो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसलिए कभी भी जो है वो पहले हमल में ताखीर जो है वो नहीं करनी चाहिए खुद से। यानी अल्लाह की तरफ से अगर अभी बच्चा नहीं पैदा हो रहा या उसमें कोई देर सवेर है तो वो एक अलग बात है, लेकिन खुद कोई फैमिली प्लानिंग का ऐसा मेथड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से आप समझे कि जी अब जो है वो हम इस वजह से बच्चे को जरा लेट कर रहे हैं और हम लाइफ एंजॉय करेंगे, लेकिन आगे चल के उनमें देखा है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आती हैं। इसी तरह दोस्तों ईस्ट्रोजन हार्मोन यानी फैमिली प्लानिंग जो मानिया अमल अद्वियात का इस्तेमाल है, आप देखें कि ये जो फैमिली प्लानिंग मेडिसिन हैं ये भी बहुत ज्यादा इंसान की तबाही और बर्बादी का सबब है। और खास तौर पे खवातीन के अंदर जब उनको ये हार्मोन्स दिए जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। और इसकी वजह से जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है तो उनका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके साथ साथ उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये खवातीन जो या मर्द जो फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज कर रहे होते हैं इनमें भी कैंसर की शरह बहुत ज्यादा है। और ये इसका भी एक सबब जो है वो ये है कि जब आप फैमिली प्लानिंग का कोई भी मेथड आप यूज कर रहे होते हैं। दोस्तों ताबकारी क्या होता है, जैसे जापान के अंदर जो है वो हिरोशिमा के ऊपर जो है वो एटमी जो है वो बम जो है वो जब ब्लास्ट किया गया तो उसके ताबकारी असरात जो है वो पूरी दुनिया में फैले, और उसके बाद न सिर्फ वहां जापान में बल्कि पूरी दुनिया में उन ताबकारी असरात की जद में जो लोग आए उनमें जिनकी कुव्वत मुदाफियत जरा कमजोर थी, वीक थी, तो उनके अंदर भी जो है वो कैंसर आया। और इसी तरह से वो लोग जो हमारे यहाँ मतलब मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में या हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है जो कि जैसे एक्सरे वगैरह और एमआरआई और सीटी स्कैन और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो ड्यूटी कर रहे होते हैं वहां पे ताबकारी असरात जो है वो चुके होते हैं, वहां पर रेसेस होती हैं, शुआएं होती हैं, तो वो भी प्रॉब्लम करती हैं उनके लिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है चोट लगना, कि किसी भी तरह से आपको जिस्म में किसी भी एरिया में चोट लग जाए तो उस चोट की वजह से भी अंदर ही अंदर जो है वो मसाइल पैदा होकर कैंसर का सबब बन जाते हैं। जैसे आपने देखा दोस्तों के खवातीन जो है वो एक दूसरे को हक करती जब मिलती हैं, या बच्चे बाज दफा जो है वो भागते हुए आके अपनी वालदा से या अपनी खाला से या अपनी फूफो से आके जोर से जब हक करते हैं, दूर से भागते हुए आके और ठंडा लगाते हैं, तो समटाइम वो जोर से बच्चे टकराते हैं या उनका सर टकराता है तो उनकी ब्रेस्ट के ऊपर जो है वो अंदर उसके वो जख्म बन जाते हैं, गिल्टी बन सकती है। और इस तरह के कई मसाइल हैं जो यानी चोट कहीं भी जिस्म में लग जाए और वो चोट जो है वो ठीक ना हो और अंदरूनी तौर पर जो है वो जख्म बन जाए और वो जख्म आहिस्ता आहिस्ता नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो उसकी वजह से भी जो है वो कैंसर जो है वो बाज़ वजूद में आता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वो जिस्म पे उनके लाइपोमास बनते हैं, उनके जिस्म पे बहुत छोटी छोटी गिल्टियां सादा रसौलियां सी बन जाती हैं जिनको हम लाइपोमा कहते हैं। वो 1 2 3 4 5 10 15 20 50 70 100 200 500 इस तरह बनती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बनती चली जाती हैं। और लोग जो है ना वो परेशान होते हैं, डॉक्टर को मिलते हैं, फिर उन लोगों का कहना है कि जी वो हम डॉक्टर को दिखाते तो रहे, उन्होंने कहा जी आपको कोई मसला ही नहीं है, आपको कोई दर्द होती है, कोई तकलीफ होती है, तो वो कहते हैं हमने कहा जी कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कहा जी फिर आपको क्या मसला है, आप जाएं मौज करें, रहने दें, इसको खैर है। लेकिन वो आगे चल के जब ज्यादा बिगड़ती बढ़ती तादाद में भी इजाफा होता रहता है तो उनमें कुछ जो लाइपोमास होते हैं वो जब वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उनके अंदर रूट्स बन जाती हैं और इस तरह के मसले जब आते हैं तो फिर उनमें टीस चुभन और इस तरह का एहसास शुरू होता है और वो भी आगे चल के जो है वो कैंसर की तरफ ले जा सकते हैं। और इसी तरह से आम रूटीन में जो वैसे लाइपोमा के अलावा जो रसोली बनती हैं, गिल्टियां बनती हैं, ये भी आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की तरफ ले जाती हैं, जबकि असल टाइम यही होता है कि आप अंग्रेजी तरीका इलाज फरंगी तिब को छोड़ें और हर्बल जो हमारा ईस्टर्न मेडिसिन है, जो हमारी तिब्बे नबी है और तिब्बे कुरानी है, उसमें से आप इलाज करवाएं तो ये गिल्टियां, रसौलियां और जो लाइपोमास हैं ये तहलील हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। लेकिन हम जो है वो जाकर पहले तो इसको लंबा करते रहते हैं कि कोई तकलीफ ही नहीं है तो खैर है, और उसके बाद फिर जब तकलीफ शुरू होती है तो फिर वही डॉक्टर जवाब देता है और हम किसी और जगह पे जाकर फिर कैंसर सेंटर्स वगैरह में जब तशखीस होती है तो पता चलता है कि बहुत देर कर दी हुई है हमने।
سو اس لیے یہ بھی ایک کاز ہے بہت بڑا رسولی گلٹی وغیرہ کا بننا، اور وہ آگے پھر کینسر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح ڈھلتی ہوئی عمر اور بانجھ پن، خواتین میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی عمریں جو ہیں وہ ڈھل رہی ہیں، اور جہیز جیسی لعنت پہ ہم چکر میں پڑ کر ہم جو ہے وہ اپنی بہویں نہیں لے کر آتے، یا ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، اور ان کی وہ اوور ایج ہوتی رہتی ہیں، اور اوور ایج ہونے کی وجہ سے ان کے بھی کئی سارے مسائل جو ہیں، ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہونا چاہتا ہے، وہ بھی اسی طرح پڑا ہوتا ہے، اور کئی سارے اور مسائل ان کے لیے، اور پھر خاص طور پہ سٹریس جو ان کی ذہنی ہوتی ہے کہ یعنی ان کے ہم عمر بچیوں کی، لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں، ان کے بچے ہو گئے، ان کی چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، اور وہ بیچاری بیٹھی ہیں، اور اس وجہ سے ان کے کئی سارے ایفیکٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان میں بھی جو ہے وہ کینسر آتا ہے، اور بانجھ پن جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی 6 مہینے سال گزر گیا ہو، تو اس کے بعد ہمیں طب نبوی اور طب قرآنی کی طرف آ کر علاج کروانا چاہیے بے اولادی کا۔ یہ جو ہم نکل کر سب سے پہلے ہم لیڈی ڈاکٹر، گائناکولوجسٹ اور ان چکروں میں جب پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر بہت زیادہ موٹاپا آتا ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ گمبھیر شکل اختیار کرتی ہیں ان کے مسائل، اور اس کے بعد پھر بانجھ پن کی طرف وہ لے جاتے ہیں۔ یعنی بہت سارے میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے اپنی لائف میں کہ جو علاج کروانے گئے کس چیز کا، کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز نے ان کو وہ ہارمونل ایسٹروجن ہارمون پلز وغیرہ دے دی، یا وہ میڈیسن دی جو کہ فیملی پلاننگ میں یوز ہوتی ہیں ایسٹروجن ہارمونز۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی وہاں پہ، پھر مجھے ان کو بتانا پڑا کہ آپ وہاں پہ اولاد کے لیے گئے تھے، تو دوائیاں تو انہوں نے آپ کو وہ دی جو فیملی پلاننگ میں بچے روکنے کے لیے، بچے نہ پیدا ہوں، کم پیدا ہوں، تو وہی دوائیاں اگر آپ کو دے دی گئی تو آپ کے بچے کیسے پیدا ہونے تھے؟ لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں شعور نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی آگے چل کے ان کی بریسٹ کینسر، یا ان کی اووریز کا کینسر، یا ان کے جو یوٹرس ہے ان کا کینسر، یا اس میں جو ہے وہ فائبرائڈ کا آ جانا، یہ مسائل جو ہیں ان میں بڑی تیزی سے آگے جو ہے وہ پھر کینسر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ دوستو یہ ہے کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے دودھ نہ پلانا۔ جو مائیں ہیں بہت زیادہ وہ اپنے بچوں کو چھاتیوں سے دودھ نہیں پلاتی، اور یعنی اپنی بریسٹ فیڈنگ نہیں کروا رہی ہوتی، اور یا بہت تھوڑے عرصے کے لیے کرواتی ہیں یا بالکل ہی نہیں کرواتی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دوستوں کینسر آ جاتا ہے۔ اور کینسر یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت خوبصورت ایک رہنمائی کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات ہے، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماؤں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو کم از کم 2 سال جو ہے وہ اپنا دودھ پلائیں، اور اپنا دودھ سے مراد ہے کہ وہ صرف اپنا ہی دودھ پلائیں، اس دوران کوئی فیڈر، کوئی ایکسٹرا دودھ وغیرہ کہیں سے جو ہے اور نہیں دینا، اگر پیورلی اپنی چھاتی سے دودھ پلانا ہے۔ کم آ رہا ہے تو اس کا علاج ہے، کم آ رہا ہے تو اس کو بڑھانے کی، پروڈکشن اور ملک بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اچھا دوستوں، وہ طریقے کیا ہیں کہ خاتون کو دودھ پلایا جائے، اور اس میں زیرہ سفید جو ہے وہ 1 گلاس گرم دودھ کر کے اس میں 1 چمچ زیرہ ڈال کے تو اس کو ابال کے وہ خاتون کو پلایا جائے، اور زیرے والا دودھ زیادہ سے زیادہ جو بچے کو فیڈر کے ذریعے دینا ہے، وہ آپ اپنی اس خاتون کو، اس ماں کو جس کے بچے کی ڈیلیوری ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی چھاتیوں سے دودھ کم ہے، تو اس کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے آپ اس کو دن میں 4 6 8 دفعہ زیادہ سے زیادہ دودھ جو ہے وہ زیرے والا یعنی پلائیں اس کو، تو اس سے بھی اس کی پروڈکشن آف ملک جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ بکرے کا جب ہم پھیپھڑا ہوتا ہے جو وہ ہم لے کر اس کو پکا کر وہ اگر اس کو کھلائیں تو اس سے بھی اس کی چھاتیوں سے دودھ کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، یا تو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہماری بریسٹ شیپ خراب ہوگی، یا ہمارے مسائل، ہماری فزیک خراب ہو جائے گی، یا ہم پتہ نہیں اوور ایج ہو جائیں گی، یا ہمیں بڑھاپا آ جائے گا۔ ایسا قطعاً کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا زیادہ ان چیزوں کو توجہ دیں گی، اپنی چھاتیوں سے دودھ پلائیں گی اپنے بچے کو، تو وہ نسل بھی آپ کی جو ہے اس کا امیون سسٹم اور قوت مدافعت جب وہ 100 سال بھی پہنچے گا، لمبی عمر بھی پائے گا، بیماریوں سے بھی بچا رہے گا۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر بہت جلدی جو ہے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں، شرح بات بھی کم ہو رہی ہے۔ سو اس لیے اپنی چھاتیوں سے ماں کو جو ہے وہ دودھ پلانا چاہیے، اور قرآن کا حکم بھی ہے، اور ہم قرآن کے اس حکم کی حکم عدولی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بریسٹ جو ہے اس میں گلٹیاں، رتھولیاں اور مختلف چیزیں بنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بریسٹ کینسر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح کم عمری میں ماہواری کا آغاز جو ہے یہ بھی یعنی ارلی چائلڈہڈ ایج میں جو ماہواری بچیوں کو شروع ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی مسئلہ ہے اس وقت ہمارے لیے، اور اس کی وجہ سے بھی آگے چل کے جو ہے وہ چھاتیوں کا کینسر بھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کے یوٹرس کے اور
اووریز کے مسائل اور وہاں بھی کینسر آنے کا جو ہے وہ مسئلہ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ دوستو آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے اپنی لائف میں 2 بچیاں دیکھی ہیں۔ ایک بچی میرے پاس آئی اور اس کا ڈسٹرکٹ چکوال سے تعلق تھا، اور اس بچی کی عمر جو ہے وہ 5.5 سال تھی جب وہ میرے پاس لے کر آئے تھے ان کے پیرنٹس، اور جب وہ لے کر آئے تھے اس وقت بچی کی عمر 5.5 سال تھی، اور اس وقت اس کو مینسس پیریڈ آتے تھے اور اس کو 1 سال ہو چکا ہوا تھا، یعنی وہ 4.5 سال کی عمر میں اس کو جو ہے وہ مینسس سائیکل پیریڈ شروع ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک بچی جو ہے وہ میرے پاس لے کر آئے پیرنٹس جو ہے وہ ان کا تعلق ڈسٹرکٹ اوکاڑا سے تھا، اور وہ جب اس بچی کو لے کر آئے تو اس کی عمر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کوئی 3.5 پونے 4 سال تھی، اور اس کو تقریباً اس وقت جو ہے کوئی 1 سال ہونے والا تھا یا 8-10 مہینے تھے، اس کو بھی پیریڈ آ رہے تھے اتنی چھوٹی عمری میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کیا ہماری جو تباہی اور بربادی اور جی ایم او فوڈ ہمارا، اور یہ جو ہم ساری چیزیں مصنوعی خود انسان تیار کر رہا ہے، اور اس نے سارے بیج ہوتے ہیں ہمارے، اور جو ہماری فصلیں ہیں، جو ہمارے اجناس ہیں، اور جو ہمارے خاص طور پہ گوشت ہے اور انڈے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ جی ایم او کر لیا ہوا ہے، یعنی ہم وہ انڈا کھاتے ہیں جس انڈے میں سے بچہ نہیں نکلتا، جو کہ مرغے اور مرغی کے کراس انڈا ہی نہیں ہے۔ نیچر اور فطرت نے اس کو اس طرح نہیں بنایا، کیونکہ اس کو آپ جب بھی کسی مشین میں رکھیں یا کہیں بھی اس کو بٹھا چھوڑیں مرغی کے نیچے ان انڈوں کو رکھ دیں، وہ کبھی بھی اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ اس طرح کا جب ہمارا لائف سٹائل ہو جائے گا اور اس طرح کی چیزیں جب ہم کھانا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس سے تباہی اور بربادی آئے گی۔ ہارمونل میڈیسن، جو ہم مختلف قسم کے ہارمونز لیتے ہیں، جیسے شوگر کے مریض جو ہیں وہ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ہارمون لے رہے ہیں، انسولین ہارمون لے رہے ہیں گولیوں کی شکل میں یا ٹیکوں کی شکل میں۔ اسی طرح سے تھائرائیڈ کے لیے جو پیشنٹ ہے وہ تھوروکسن لے رہے ہیں، نیومرکازول لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے خواتین جو ہے ان کے ہاں جب گائنیز کے ایشو ہوتے ہیں، مینسس سائیکل پیریڈ اپسیٹ ہوتے ہیں، یا آ نہیں رہے یا آ رہے ہیں یا کبھی آ ہی نہیں رہے بالکل بھی، یا کبھی آتے ہیں اور کبھی رک جاتے ہیں، کبھی زیادہ آتے ہیں، جو مختلف ایبنارمیلٹی ہے ان کی، اس کی وجہ سے وہ جو ہارمونز پلز لیتی ہیں، ہارمون انجیکشن لیتی ہیں، یہ انسان کی تباہی اور بربادی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے اجتناب، ورنہ پھر کینسر آنے کو جو ہے وہ آپ نہیں روک سکتے۔ اب دوستوں ہم آتے ہیں کہ چھاتی کے کینسر کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ چھاتیوں کی ظاہری شکل و صورت میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، اور چھاتیوں میں درد اور چھاتی کا سرخ ہو جانا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے اس کی۔ اس کے بعد ہے پوری چھاتی یا چھاتی کے کسی حصے پر جو ہے وہ سوجن کا آنا۔ اس کے بعد ہے چھاتیوں سے دودھ کے علاوہ رطوبت یا خون کا اخراج، جو نپل ہوتا ہے اس میں سے ان کے جو ہے وہ دودھ کے علاوہ وہاں سے کوئی بھی سیکریشنز ہوتی ہے، یعنی کوئی رطوبت نکلتی ہے، کوئی پانی نکلتا ہے یا خون سا نکلتا ہے یا کوئی مواد گندا سا نکلتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور چھاتی میں گلٹی، رسولی یا اندرونی چوٹ کا زخم، یہ اس کی چھاتی کے کینسر کی علامات ہیں۔ اس کے بعد ہے اب کینسر جو بذات خود ہے، اس کی کیا اقسام کتنی ہوتی ہیں، یہ میں ذرا آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کینسر جو ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کارسینوما، ایسا کینسر جو جلد کی رطوبتی جھلی یعنی جس کو ہم ایپیتھیلیم کہتے ہیں اس میں یا جسم کی اندرونی بافتوں یعنی ٹیشوز اور اعضاء میں پیدا ہو، اس کو کارسینوما کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو دوسرا ہے سارکوما، ایسا کینسر جو علاقی بافتوں میں پیدا ہو سارکوما کہلاتا ہے۔ سارکوما قسم کے سرطان جسم کے کسی بھی حصے میں لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ کسی عضو کی تعمیر کرنے والی بافتوں میں پیدا ہوتے ہیں اور کسی خاص عضو تک یعنی محدود نہیں ہوتے، بلکہ یہ سارکوما ریشہ دار بافتوں، پٹھوں، چربی، ہڈی، غلاف ہڈی، خون اور لمف نالیاں جو ہوتی ہیں ان وغیرہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے لیوکیمیا ہے، یہ خون کا کینسر ہوتا ہے دوستو، جس میں ہڈی کا گودا، بون میرو اور خون بنانے والے اعضاء بہت غیر معمولی تعداد میں ناپختہ اور اب نارمل سفید خلیے پیدا کرنے لگتے ہیں، اور یوں پھر جو ہے وہ خون کا کینسر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لمفوما، لمف گانٹھوں اور لمف ودودوں میں پیدا ہونے والی رسولیوں کو لمفوما کہا جاتا ہے، اور یہ بھی لمفوما کے بھی بے شمار کینسر جو ہے وہ مریضوں میں دیکھے گئے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا جو لیکچر، اور امید ہے کہ آپ نے اس سے بھرپور جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا ہوگا اور آپ کو بہت ساری نئی انفارمیشن ملی ہوں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں طب نبوی کے اندر
اور طب قرآنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن سے کینسر کا مستقل علاج جو ہے وہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے. اور ہم یہ جو سوچتے ہیں نا کہ اس کا کب علاج دریافت ہوا، او بھائی اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آج سے 1500 سال پہلے جب قرآن مکمل ہوا، دین مکمل ہو گیا، ضابطہ حیات زندگی کرنے کا طریقہ اللہ نے پورا مکمل کر کے جب آپ کو دے دیا، تو اسی قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے. اور ہم یہاں پہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی وہ ابھی تو فلاں بیماری یا فلاں بیماری کا تو ابھی پتہ نہیں علاج دریافت نہیں ہوا. جی علاج کہاں سے دریافت ہونا ہے؟ آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے. ہم نے کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم تو صرف ثواب کے چکر میں پڑے ہوئے. سو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی چیزیں نازل فرمائی، ان چیزوں کا ذکر کی ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہے وہ ایک ہربلسٹ، ایک طبیب، ایک معالج جو ہے وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس اس شعبے سے ریلیٹڈ ڈگری ہوگی. سو اس لیے اپنے آپ کو یہ کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی اور سرجریاں اور آپریشن کروانے اور چھاتیاں کٹوانی یا جسم کے جس بھی حصے میں کینسر ہے اس کو کٹ لگوانے اور اس کو چھیڑ خانی کرنی اور اس کو مطلب چھیڑ دینا، یہ ایسے ہی ہے دوستو جیسے آپ شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا لگا ہوا ہو اور آپ ایک چھوٹا سا کینکر مار کر اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ ہم خیریت سے بھاگ کے دوڑ کے ہم اپنی اماں کے پاس گھر پہنچ جائیں گے، ایسا ممکن نہیں. سو اس لیے کینسر کے مسئلوں کو کبھی بھی کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی اور سرجری وغیرہ کے جو پنگے ہیں ان میں بالکل نہیں پڑے. یہ بگاڑ دیتے ہیں کیس کو اور بہت دور لے جاتے ہیں. وہ اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ جمیل مہروی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.